پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے ہم روزانہ سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، اور قرآن کریم کے ان آیات کے ایک ایک لفظ پر بات ہوتی ہے، ایک ایک آیت پر بات ہوتی ہے، اور جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معزز علماء ہمیں قرآن کریم سے قریب کریں اور علوم قرآنی سے قریب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، ایک مفسر قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس دن ہم کیا کریں گے کہ ان کے دلوں میں سے جنت میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب جنت میں جو اہل ایمان ہوں گے ان کے دلوں میں کوئی کسی دوسرے کے خلاف کوئی کدورت، کوئی رنجش، کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک خاص بات کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے جنتی جنت میں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں راہ راست پہ رکھا۔ اگر ہم اس راہ ہدایت پہ نہیں ہوتے یا اللہ ہمیں راہ ہدایت نہیں دکھاتا تو ہم یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی رہنمائی ہمیں نصیب ہوئی، اور ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، جبکہ یہ جو آتش جہنم کی سزا بھگت رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے پہ لعن طعن کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی قرآن کریم نے کئی جگہ فرمایا ہے۔ ان کا رویہ اور یہ اہل ایمان کا، وہ اہل ایمان جو عمل صالح کرتے رہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا، کیا فرما رہا ہے کہ ایک ندا آئے گی، وہ آواز آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے ہیں، لیکن ایک سوال ہم ضرور رکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ندا دے رہا ہے، آواز بلند ہو رہی ہے کہ تم جنت کے وارث بنا دیے گئے ان اعمال کے بدلے میں جو تم ادا کرتے رہے۔ ہم یہ سوال یہ رکھیں گے کہ کیا جنت اعمال کے نتیجے میں مل جاتی ہے یا اللہ کی رحمت بنیادی وجہ ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آتا ہے، ہمیں بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کی کہ آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، آپ تو بخشائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں جنت میں گیا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا،
آپ کا ڈاکٹریٹ امریکہ سے ہے کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن میں، اور وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ اعراف اور آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس صحابی نے کی تھی؟ درست جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجیے۔ جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی تھی؟ یہودیوں سے، مسیحیوں سے یا رومیوں سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825014۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اہل جنت ان کے دل میں کوئی کدورت نہیں ہوگی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیہ مبارکہ کو پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے کہ جہاں جنات کا اور سب کا ذکر ہے کہ عمل صالح اور اس میں جنت ملے گی اور جنت کا ذکر ہے اس میں، اور یہ اس سے متصل گویا اگلی آیت ہے۔ یہاں ہم ایک قرآن کے اسلوب کی طرف اشارہ کر دیں کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بہت مرتبہ وہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور لیکن اس سے مراد جو ہے وہ مستقبل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ نے تو کن کہہ کے کائنات کو پیدا کیا، اور اس میں چاہے جنت ہو، چاہے دوزخ ہو، چاہے یہ کائنات ہو، سب کچھ گویا کہ اس کے علم میں تو ہمارے نسبت سے وہ سب مستقبل ہیں،
اور اللہ کی نسبت سے سب کا سب ماضی ہے کہ جو اس نے کر دیا. سبحان اللہ. اور پھر کل یومن ہوا فی شان، وہ روزانہ ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. جو لوگوں کے ضروریات ہیں، مسائل ہیں، ان کا رزق ہے، صحت ہے، وہ ساری چیزیں اس کا وہ حکم کرتا ہے، وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، وہ سب ہوتا ہے. تو یہاں جو ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور وہ کیا گیا کہ ہم نے ان کے سے غل کو دور کر دیا. وَنَزَعْنَا، ہم نے دور کر دیا. نزع کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز متصل ہے اس کو دوسرے سے دور کریں تو اس کو نزع کرنا کہتے ہیں. ہمارے وہاں تو نزع کے مطلب لڑائی کے لے لیے گئے ہیں، لیکن اصل میں نزع کے یہ معنی ہے کہ دور کرنا کرنا. غل کہتے ہیں کیسی برائی کو، یہ کیسے جذبے کو کہ جو بہت ہی خاموشی سے چپکے سے کسی کے نفسیات میں، کسی کے دل میں وہ سرایت کر جائے اور آ جائے اور اس کو بظاہر پتہ بھی نہ ہو. لیکن یہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ کہ وہ کسی نہ کوئی اس میں برا پہلو ہوتا ہے. کوئی غل کبھی اچھے پہلو کے لحاظ سے استعمال نہیں ہوتا. جیسے ریا ہے، ریا بھی ہمیشہ اسی طرح سے ہے جیسے حضور کا فرمان بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس طرح سے جیسے کالی رات میں کالی چادر کے اوپر کالی چوٹی چلتی ہے کہ اس کی حرکت کا پتہ ہی نہیں لگتا. تو یہی کیفیت جو وہ غل کی ہے کہ وہ خاموشی سے انسان کے دل میں چلا جاتا ہے. اچھا، وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں دیکھیں بڑی لطف کی بات یہ ہے، یعنی ایک لطیف نکتہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ غل جب اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری عمل کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، ورنہ تو وہ غل نہ رہے. اچھا، اور وہ ایسے چپکے سے داخل ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس کا علم نہیں ہوتا اور اس کی عملی جو صورت ہے وہ سامنے نہیں آیا کرتی. یعنی جب عملی صورت وہ کسی کے سامنے آ جائے تو وہ عداوت ہوتی ہے، وہ غل نہیں ہوا کرتا. یہاں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں اس کے اندر جو غل موجود ہے اس کو ہم دور کر دیں گے، اس کو ہم نکال دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اطلاق جیسے کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ وہ مشاجرات صحابہ کے اوپر نہیں ہوا کرتا، نہیں ہے، کیونکہ مشاجرات صحابہ جو بھی ہیں وہ امت کے سامنے ہیں کہ اس میں یہ ہوا وہ ہوا، لڑائیوں کا احوال بھی سامنے ہے. یہ غل وہ اندر ایک چھپا ہوا ایک جذبہ ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. تو ہے یہ کہ جو معاشرتی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی عمل کا سر انجام دینا، خواہ وہ اس کو دوسرا اپنے خلاف سمجھے حالانکہ اس کے خلاف نہ ہو، یہ اور بات ہے. اور دل میں کسی کدورت کا پالنا یہ بالکل دوسری بات ہے کہ اس کے تحت جو اعمال صادر ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنا اثر کبھی نہ کبھی زندگی میں جب تک وہ افراد زندہ رہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. تو گویا ایک طرح سے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں ان سے اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو تم سمجھتے ہو کہ بعض کے دل میں بعض کی طرف سے کینہ تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا ہے اور اس کو دور کر دیا ہے. اور یہ سب اپنی صفائے باطن کے لحاظ سے وہی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو جب یہ وہاں پہنچیں گے، جنت میں پہنچیں گے، تو وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ان کے دل میں کوئی بات ہو، بلکہ یہ تو جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کے اوپر غبطہ کریں گے کہ وہ جنت میں اور اس میں اتنے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا، ہم بھی مثلا اس مقام تک پہنچے. یعنی یہ رشک کا وہ ہوگا، یہ حسد کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں کہ اس جز میں اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو اہل جنت
کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ذرا اس کو جوڑ لیتے ہیں ذرا بات کو سمجھنے کے لیے آپ سے کہ ہم اگر دل سے کدورتیں، عداوتیں، کینے نکال لیں اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے تو دنیا جنت نہیں بن جائے؟ بالکل دنیا جنت بن جائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم ہو، جی ہاں، اور جس سے زندگی میں کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، کوئی چھوٹی موٹی لغزش سرزد نہ ہوئی ہو، وہ نہ ہو، تو اس کو لے کے بیٹھنا اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنے دوسرے کے ساتھ معاملات، تعلقات کی عمارت جو ہے وہ اس کے اوپر تعمیر کرنا، یہ دنیا کی اور معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ جی اور یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی وہ ہو، کمیونٹی ہو، کوئی بھی، چاہے مذہب کے نام پہ قائم ہوئی ہو، چاہے کسی اور نام پہ قائم ہوئی ہو، وہ لوگ جب تک کہ عربی میں ایک وہ کہتے ہیں ہم لوگ مزہ ما مزہ، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان نبوت ہوا، وہ ہوا، اس کے بعد جب مدینے میں مکے میں ظلم ہوئے، پھر وہ ظلم کرنے والے ہی مدنی دور میں یا اس کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد مثلا ایمان لے آئے، وہ ہو گیا۔ تو جن لوگوں پہ ظلم کیا تھا اپنے ایمان لانے سے پہلے، انہوں نے تو اپنے دلوں میں کوئی کدورت نہیں رکھی، سبحان اللہ۔ اور پھر جب مدینے چلے گئے اور جنگیں ہوئیں، وہ ہوا، تو کسی کو زیادہ کارنامے انجام دینے کا موقع ملا، کسی کو کم کارنامے انجام دینے کا موقع ملا، کوئی جو ہے وہ مینجمنٹ میں اور اسٹریٹجی میں مصروف رہا، کوئی آزاد جو ہیں وہ باقاعدہ جنگ میں وہ ہو گئے، کچھ جو ہیں وہ زخمیوں کو اٹھانے اور ان کی مرہم پٹی میں مصروف رہے، ان کا مدینے آنا جانا مستقل جنگ کے دوران لگا رہا۔ تو ان میں سے کسی نے کسی کو کوئی تانا کبھی نہیں دیا کہ میں تو وہاں مثلا لڑ رہا تھا اور تم جو ہے وہ مثلا یہاں سے مدینے پہنچ گئے۔ تو بھائی وہ بھی دین کا ایک پہلو سے کام کر رہا تھا، آپ بھی دین کے ایک پہلو سے کام کر رہے تھے، جو اسٹریٹجیز میں انوالو تھے وہ بھی دین کا ایک پہلو سے کام کر رہے تھے۔ تو سب نے یہ سمجھا کہ یہ دین کا کام ہے، اور دین کا کام اکیلے کسی شخص سے نہیں ہوتا، اور اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ان پہلوؤں کے لحاظ سے، ان آسپیکٹس کے لحاظ سے صحابہ نے اپنے اپنے ذمہ ہمیشہ کام لی ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونپا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غزوات جیتے بھی ہیں، کہیں تھوڑی بہت ہزیمت اٹھائی ہے، پھر جیتے ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ غل کا کوئی اس میں موقع جو تھا، غل کا نہیں آیا۔ اگر غل کا موقع ہم دیکھتے کہ کہیں آیا ہے تو پھر وہ تان تشنی وغیرہ کی صورتیں جو ہیں وہ ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، جو ہمیں کہیں نہیں ملتی ہیں، سبحان اللہ، کسی سبحان جگہ نہیں اللہ، ملتا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ہم اپنے معاشروں پر اس کا انطباق کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف کینہ، بغض، انتقام، عداوت یہ کیوں لے کر آگے بڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ جنتیوں کی صفات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا عمدہ بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے ذہن میں فوراً ایک بات آ رہی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تلوار، جاتے ہیں اور کیا داد شجاعت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کبھی انہوں نے یعنی ایک بار بھی یہ نہیں کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تو تلوار لے کر گیا، میدان میں گیا، میں شہید ہو جاتا اور وغیرہ وغیرہ۔ کمپائلیشن کر رہے ہو، حدیثوں کو جمع کر رہے ہو، تو لکھنا پڑھنا یہ کام تم تو یہاں بیٹھ کے کرتے رہے، میں وہاں گیا تھا۔ نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں نہیں ملتا ہمیں کہ یہ فرمایا ہو، ایک بار بھی فرمایا ہو کہ آپ تو تلوار لے کے چلے گئے تو وہ تو کوئی بھی لے کے جا سکتا تھا۔ اصل کام تو یہ تھا کہ علمی ذخیرے کو جمع کرنا۔ میں نے کس طرح علمی ذخیرے کو جمع کیا، کوئی مفاخرت نہیں، کوئی مفاخرت نہیں، اور کسی کے تعلق سے کوئی دل میں کوئی کینہ، کوئی غل نہیں۔ بالکل، بس انفارچونیٹلی جو ہم ان لوگوں کے ماننے کے دعوے کرتے ہیں اور دعوے دار بنتے ہیں، ہم نے انہیں کہنا چاہیے کہ رحماء بینہم کو
سے تعلقات کے دعوے تو کرتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ اشداء علی الکفار تھے، ہم اشداء بیننا بن چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے شدید ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے شدید نہیں بلکہ رحماء بینہم، اللہ جیسا اکبر، قرآن اللہ نے اس کی اکبر، سند دی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بات اہل ایمان کی، فتح مکہ ہو رہا ہے، جی فتح مکہ ہونے کے بعد لا تثریب علیکم اليوم، وہاں بھی کوئی کینہ، بغض، انتقام نہیں۔ حالانکہ تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ، ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اور کس طرح مدینہ پہنچے، 8 برس بعد، بلکہ 8 برس بعد واپس آ رہے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، طلقا، انتم الطلقاء، تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ بات تو یہاں جو اللہ فرما رہا ہے یہ اہل جنت کے حوالے سے، اہل نار، اہل جہنم، ان کا رویہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ہاں، ان کے رویے میں یہ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ ایک اس بات پہ بھی اب کہیں گے کہ ہم تو یہاں اس لیے آگے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہو گیا۔ اب یہاں بھی یہ بھی ہے جو آتا ہے روایات میں بھی، قرآن میں بھی آتا ہے کہ پروردگار ان کو دوہری سزا جو ہے وہ دے، کیونکہ یہ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ اللہ کیا تھا، اکبر، وہ اللہ کیا تھا۔ اکبر۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس انجام کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں پہ غصہ کریں گے کہ جنہوں نے ان کو وہاں تک گویا کہ جن کی انہوں نے پیروی کی، اور وہ صاف کہہ دیں گے ہم نے تو کہا تھا، یہ تھوڑی مجبور تھوڑی کیا تھا کہ تم ہماری پیروی کرو، پیروی تو تم نے خود اپنے نفس کے اس میں آ کے کی تھی۔ لیکن یہاں کیونکہ مرکز اور وہ جو ہے وہ کنسنٹریشن، وہ جو فوکل پوائنٹ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ، دین، قرآن کی تعلیمات، یہ فوکس ہے، تو لہٰذا یہاں جو ہے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب دین کا کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی نوعیت سے، جو کہ ضروری ہے، اور اس لیے ان میں نہ مفاخرت باہمی نظر آتی ہے نہ کچھ، بلکہ ایک دوسرے کو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دیوار ہو تو ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مستحکم کرتی ہے اور دیوار کو پختہ کرتی ہے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ایک دوسرے کو دین کے معاملے میں پختگی وہ کرنے والے تھے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے والے تھے، وہ کسی کے اوپر وہ کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے ہمیں نہیں ملتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم وقت ایثار، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ اکبر۔ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر تو ہوتا ہی تھا، لیکن ایک چیز آپ کو بھی چاہیے، ایک چیز مجھے بھی چاہیے، لیکن میرا ایثار مجھ سے تقاضا یہ کر رہا ہے کہ یہی چیز پہلے آپ کو چاہیے، اور یہی خیال آپ کا ہے کہ میرا مومن بھائی ہے، اس کو پہلے یہ چیز چاہیے۔ تو کیسے خوبصورت معاشرے دین تشکیل کرتا ہے۔ اس طرح سے دونوں کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، سبحان اللہ، اس طرح سے دونوں کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، سبحان اللہ، کیونکہ ایک شخص دوسرے کے اس میں کاموں میں لگا ہے، دوسرا اس کے کاموں میں لگا ہے، تو سب کے کام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خود غرضی کا خاتمہ کس طرح دین کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ سامنے والے کی غرض میری غرض پر مقدم ہے، فوکس دین ہونا چاہیے، فوکس دین ہونا چاہیے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے۔ اللہ، الحب للہ والبغض للہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ ایک اور بات ذہن میں آئی تھی، لیکن پھر کسی وقت کریں گے کہ الحب للہ ہمیں ذرا کم نظر آ رہا ہے، والبغض للہ وہ بہت زیادہ نظر آ جاتا ہے، کہ ہم بہت ہی زیادہ وہ دینی غیرت آ جاتی ہے، یعنی دین پر مرنے مارنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اس لیے کہ ہم نے اکبر۔ اپنے پیراڈائمز بنائے ہوئے ہیں نا، جی، اپنی ترجیحات ہیں، اپنی ترجیحات ہیں۔ مثلاً ہمیں کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا ہے برا مان جائیں، پوری رات کھڑے ہو کے لاؤڈ اسپیکر پہ نعتیں پڑھیں گے، شب داریاں کریں گے، یہ کریں گے، جب نماز کا وقت آئے گا صبح کی تو سب
کے اوپر نیند کا غلبہ اللہ ہوگا اکبر، سب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالانکہ نیند نے اللہ نے اس کو واجب کیا ہے، اب وہ مباح کے درجے میں آپ رکھ سکتے ہیں، مستحب بھی نہیں، مباح کے اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑا کام کیا اور کر رہے ہیں کہ رات بھر کی محفلیں کریں، لیکن فجر کی نماز یہ فرض ہے، تو فجر کی نماز، اللہ اکبر، وہ فرض ہے، اسے چھوڑ دیا تو کیا پایا۔ اچھا، اب یہ آ جاتے ہیں یہاں، یہ جنتی، ان کی زبان پر کیا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہاں تعریفیں بھی ہو رہی ہیں اللہ کی، تو اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں؟ دیکھیے بہت ایک سمپل سی بات ہے، اور وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو، یہ ہم ریئلائز کریں اپنی زندگی میں کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اور وہ ہدایت، ٹھیک ہے۔ اب یوں ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پھر چلے ہم آگے تو صحف ابراہیم و موسیٰ آ گئے، ٹھیک ہے، پھر تورات آ گئی، زبور آ گئی، انجیل آ گئی۔ اگر قرآن مجید نازل نہ کیا جاتا اور جو اس وقت تورات، زبور اور انجیل کی کیفیت ہے، یعنی یہ ہے کہ پہلی 5 کتابیں جن کو تورات کہا جاتا ہے، 5 بکس آف موسیس کہا جاتا ہے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلی طور پہ منسوب کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زبور جن کو سیمس کہا جاتا ہے، 150 میں سے 70 ایسے ہیں جن کو بمشکل ثابت کیا گیا ہے کہ ہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے، وہ بھی بمشکل ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد اس سے پھر بھی مشتبہ ہیں۔ انجیل کو دل لے لیے کہ انجیل میں کوئی ایک ایسا حصہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ حصہ نازل ہوا تھا، بلکہ ان کے حواری اور پیرو ہیں کہ جنہوں نے حضرت مسیح کو چلتے پھرتے بقول ان کے جو دیکھا اور ان کو بات کرتے دیکھا تو اس کو ریکارڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس سینیریو کو دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا پھر ان کے وہ دیکھ لیں کہ انبیاء جو ہیں، یہ اولو العزم انبیاء، ان کی تاریخ کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ان کی تاریخ کے ہر ایک کے جن کا بہت زیادہ بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، تو وہ تاریخ 5-6 صفحات سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی، اور اس پہ بھی بحث ہے کہ آیا یہ جز ہوا بھی یہ نہیں ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کا اسی صورت سے۔ تو اب اگر ہم ایک امتی کی حیثیت سے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں کہ پروردگار میں تو ہدایت چاہتا ہوں، وہ ملے گی کہاں؟ قرآن تو نے نازل نہیں کیا ابھی تک، تو ان میں سے کسی نبی کا اسوہ اس طرح محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ ہے کہ اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ بھئی ان کے اوپر تم عمل کر لو، تمہاری نجات جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر وہ یہ قرآن نازل نہ کرتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے نمونہ عمل نہ قرار دیتا تو پھر کیسی جنت اور کیسا اللہ کا قرب، کیا ہم کہیں تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ کا قرب ہم کیسے اور لقاء الہی کو ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ سورہ فجر کی جو آخری آیات ہیں، فَادْخُلِي جنتی فَادْخُلِي فِي عبادی، ہم نہ عبادت میں اس کے داخل ہوتے ہیں، نہ اس کی جنت میں ہم داخل ہو سکتے، نہ نفس مطمئنہ نہ نفس مطمئنہ کا وہ ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ ہدایت نہ دی ہوتی، جس کے 2 وہ ہیں، پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب روشن، کتاب مبین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک بھیجی ہے، اب ہمارے پاس عذر کوئی نہیں رہ گیا، اب ہمارے پاس عذر کوئی نہیں رہ گیا کہ پروردگار ہم نے تو 70 سال گزار دی اپنی زندگی کی، ہمارے پاس تو ہدایت آئی نہیں، ہمیں پاس ہوتی نہیں، جو ہدایت کے نام پہ لٹریچر تھا وہ سارا کا سارا انٹرپولیٹڈ تھا، تورات و زبور و انجیل و جو بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حجت
لوگوں کی حجت قطع فرما دی قرآن نازل کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے۔ اگر وہ یہ ہدایت نہ دیتا، لا ہدان اللہ، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا لا نہتدی، تو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ اب یہاں بھی ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کرتے رہتے ہیں، وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ بھی آپ نے پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے، اس کے کرم سے جنت میں جاؤں گا۔ تو فعل کرنا، عمل کرنا، شریعت کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا، یہ ایک بات ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبول کر لینا ان چیزوں کو، یہ بالکل ایک دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے 25 سال میں، 60 سال میں، مختلف عمروں کے لحاظ سے ہم نے کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی، کوئی ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کیا کہ جس میں صرف ہم ہوں اور ہمارا رب ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہمیں پتہ ہے نا، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ہر شخص کو ہم میں سے اپنی عبادت کا حال معلوم ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو کہاں کہاں کے خیالات ہمیں گھیر لیتے ہیں، کیا کیا ہم کیا کرتے ہیں۔ اب ہم ان اعمال کی بنا کے اوپر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی نظر میں تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، حج پہ بھی 25 دفعہ چلے آئے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے کیا قبول کیا، جو وہ قبول فرمائے گا اس کی بنا کے اوپر، وہ اس کا رحم ہوگا، رحم سے اپنے قبول فرمائے گا، اس کی بنا کے اوپر ہم جنت جا سکتے ہیں، صرف اپنے اعمال کے بھروسے کے اوپر ہم جنت نہیں جا سکتے۔ یہ چیز ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں مطابقت جو ہے وہ یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور کے اعمال تو قبول ہوئیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا، آپ آخری نبی ہیں، سردار انبیاء ہیں، وجہ وجود کائنات ہے، وجہ وجود کائنات ہیں، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب ان کو اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر ہے تو ہم ان پہ صرف ایمان لا کے اپنی قبولیت اعمال کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے مرحلہ، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے یہ ہے، اور بھی بزرگوں کے لیے بہت سے، کہ وہ جب اذان کی آواز ہوتی تھی وضو کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یا تو اپنے ہاتھ پیروں پہ کانپنے لگتے تھے یا ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ پوچھا، یہ ابن رسول اللہ کیا یہ آپ کی حالت ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وضو کرنے، تمہیں پتہ نہیں میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اور پھر اس کے سامنے کھڑا رہنا۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ہمیں تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے اذان سنی، ہماری ایک پریکٹس ہے، کھڑے ہوئے ہم نے جلدی جلدی وضو بنایا اور امام کے پیچھے جا کے بھاگ کے اور اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو گئے، اور بعد میں آ کے اسی طرح اپنے کاموں میں مل گئے۔ یعنی اس میں ایک نینو سیکنڈ کے لیے ہمیں احتساب کا یا اس کا وہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ اس لحاظ سے بے انتہا اہم ہے کہ انسان جنت میں جو جائے گا تو وہ اپنے اس کے جو اعمال ہیں وہ، کیونکہ قرآن میں ہے یہ سی آیہ کہ اپنے اعمال کے بل پہ تم جاؤ گے، جی، لیکن ان اعمال کے بارے میں یہ بات، اس بات کو تم نظر انداز کرتے ہو کہ یہ اعمال قبول بھی کیے جائیں گے اور خالصتاً لوجہ اللہ کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں، یا صرف ایک روٹین اور پریکٹس کے تحت ہم نے یہ اعمال جو ہیں وہ انجام دیے۔ کہ سورہ ہم آیت پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا، جس میں فرمایا گیا کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ جی،
اب اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اور یہ غور کریں کہ کون سا آج بھی ہم نے کون سا سجدہ ایسا کیا جس میں اپنے کو اللہ سے قریب تر پایا ہو، تو ہمیں وہ سجدہ نہیں ملتا، اللہ تو پھر ہم نے کیا سجدہ کیا؟ اور ایک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا اون کے سجدہ اون کے لرزد از سجود او زمین، اون کے بخشت بے یقینہ را یقین، اون کے لرزد از سجود او زمین، کہ جب وہ سجدہ ادا کرتے ہیں ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اسے وہ فرماتے ہیں رضن میں قضائے کا اللہ تسلیما لامرک۔ اللہ تو وہ اعمال جو ہیں کہ جو ہم خالصتاً لوجہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ اس کو قبول کر لے، یہ خوف مومن کے دل میں، یہ خشیت جو ہے وہ مومن کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ سبحان اللہ، مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اللہ اکبر، یہ بھی اقبال کہہ گئے۔ لیکن اقبال نے ایک اور بات کہ سجدہ جب نہیں کرنا ہوتا ہے، قیام کا تقاضا جب دین کر رہا ہے تو اس وقت سجدہ نہیں کرتے یا سجدہ نہیں کیا جاتا۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب وقت قیام آیا تو وقت قیام کا بھی ادراک ضروری ہے، بہت ضروری یعنی ہے۔ غزوہ بدر ہو رہی ہے اور وہاں لوگ گئے ہیں، صحابہ گئے ہیں، تو اس وقت مسجد نبوی میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ مسجد میں نماز پڑھنا اور اس مسجد میں نماز پڑھنا، اللہ اکبر کیا مقام۔ لیکن جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو پھر سجدوں سے زیادہ وہاں تلوار کی اہمیت ہے۔ اور لیکن یہ بھی حضور کے اس میں ملتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ دوران جہاد کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے اور کس طرح سے سجدہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ قیام بھی جو ہے وہ اسی وقت مضبوط ہوگا کہ جب سجدے میں جبیں جو ہے وہ رکھ دی جائے گی، اور یہ ہوگی قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس طرح یہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، یہ میری شجاعت کی اور میری جو وہ ہے انا، یہ اس کی تسکین کے لیے نہ قیام ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ جو ہے سجدہ جو ہے وہ میری انا کی تسکین، سبحان اللہ، اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ اللہ اکبر، زندگی، موت، نمازیں، قربانیاں سب اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت بڑا موضوع اور اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن یہاں پر جو ہدایت کی بات، وہ جو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اب جنت میں پہنچ گئے، یعنی منزل حاصل کر لی، اس کے بعد اللہ اکبر منزل حاصل ہو گئی، یعنی جنت کے بلکہ وارث، جنت کے وارث ہم قرار دے دیے گئے۔ اللہ اکبر، اے اللہ اگر تیری ہدایت نہیں ملتی، تیری رہنمائی ہمیں نہیں ملتی تو ہم یہاں تک آ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ رہنمائی ہدایت دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت عمومی نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت تو ظاہر ہے کہ عمومی ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جو بڑھ کے ساغر کو تھام لے وہ ساغر اسی کا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے، مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ جو ہدایت کو قبول کر لیتا تھا وہ امت مسلمہ میں داخل ہو جاتا تھا، جو قبول نہیں کرتا تھا وہ بعد میں بھی راندہ درگاہ الہی ہوا اور زندگی میں بھی راندہ درگاہ الہی ہوا۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر کہ جنت تک ہدایت دی، جنت میں پہنچ گئے، اب وہ گویا یہ ریئلائز کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں راستے پہ چل کے یا فلاں طریقے کو اختیار کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، کوئی دوسرا جو ہے وہ کوئی دوسرا راستہ سوچتا ہے، تیسرا جو ہے وہ تیسرا راستہ، بس جیسے ہمارے وہاں یہ ہے دین کے بعض لوگ جو ہیں کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، وہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ مثلاً سودی کاروبار کرتے ہیں
اب وہ اس میں کہتے ہیں کہ بھئی اس میں اتنا نفع ہوتا ہے، اس کے بعد ہم زکوٰۃ جو ہے وہ پوری نکالتے ہیں بلکہ کچھ بڑھا کے نکالتے ہیں، یا بیچ میں ہم چیریٹی کرتے رہتے ہیں، فلاں جگہ ہم نے اسپتال کے لیے اتنا دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال جو ہے نا وہ پاک ہوتے چلا جا رہا ہے. تو اب یہ جو ہم نے کچھ غبن لے کے، کسی کا غصب کر کے، کسی کا کچھ کر کے، سود لے کے جو پیسے ہم نے بنائے ہیں، تو یہ اب ہم نے گویا کہ پاک کر دیے. تو انہوں نے اپنے طور کے اوپر متبادل راستے جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں فوز و فلاح حاصل ہو جائے گی، جنت حاصل ہو جائے گی. ٹھیک. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہدایت سے وہی ہے کہ جو اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے. اِنَّ تم هُدَى اس اللَّهِ کے هُوَ الْهُدَى، خدا وہ تو فرما دیا تم اللہ اس تعالیٰ پہ نے. میرا چلو گے تو جنت تک پہنچو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا سوال صرف یہ تھا، جو آپ نے اس کا جواب عطا بھی فرما دیا کہ کیا ہدایت عمومی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا عمومی ہوتی ہے. اب یہاں جو بات، دو آیات ہم ذرا رکھتے ہیں. ایک تو آج کی یہ آیت کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ اکبر. اللہ کی ہدایت نہیں ملتی تو ہم یہاں تک آ ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے ہمیں ہدایت کے لائق سمجھا. آپ نے فرمایا کہ ہدایت عمومی ہوتی ہے نا، اسی ذیل میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب یہ من یشاء، اللہ اکبر، جسے میں چاہوں گا اسے ہدایت دوں گا. اللہ اکبر. اور پھر یہ من یشاء جو آیا ہے، اللہ کی مرضی، جسے چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے. تو عمومی کیسے ہوئی؟ دیکھیں، عمومی سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ دی جاتی ہے سب کے لیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ مثلا جو وقت کا نبی ہے، رسول ہے، وہ کچھ لوگوں کے سامنے تو پیغام الہی کو پیش کرے اور کچھ لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اعلان کرتا ہے کوئی صفحہ پہ چڑھ کے، کہ بھئی کوئی صلاح پہ چڑھ کے کہ بھئی میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں ہے فلاں. تو سب کو وہ ہدایت جو ہے سب کے لیے ہے، سب کو پڑھ کے بتائی جاتی ہے، وہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مخاطب سارے لوگ ہیں، سارے لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت اس میں وہی پاتا ہے. جیسا ایک اور آیت میں آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ کا باخعون نفس کا اللہ یکونوا مومنین، کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اپنے نفس کو اس میں تباہی میں ڈال دیں گے، ہلاکت میں ڈال دیں گے. نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو یعنی اللہ طلب دیکھتا ہے پہلے. ہاں، طلب ہے، طلب ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور پھر اس کو وہ، اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ نکلے کس ارادے سے تھے. جی. ٹھیک ہے، اور کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ہدایت دی. اپنی ہی بہن سے، بہنوں ہی سے آیات سنی انہوں نے، اور کیسا قلب پلٹا. چند آیات سننے سے کہاں قلب عام انسان کا یوں پلٹتا ہے وہ. لیکن ایک وہ اور خاص طور پہ جب بہن سنائے تو آج کی جو ہماری بہنیں ہیں، کیا ان کا رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہے؟ اور پھر یہ کہ جیسا کہ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی دعا کیا کرتے تھے کہ اس کو مسلمان کر دے. تو اب وہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف کی ہدایت کی بات ہو رہی ہے. تو اب وہ انہوں نے سنا، اسی سے ان کے دل اس طرح سے وہ ہو گیا کہ وہ تشریف لائے اور مطلب یہ کہ ایمان لائے. پھر مسلمانوں نے مسجد اس میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا شروع کی، وہ کیا. تو یہ جو چیز ہے کہ ہے سب کے لیے، لیکن اس میں طلب ہوتی ہے جو ریئلائز کرتا ہے، جو اسوہ حسنہ کو دیکھ رہا ہے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ وہ ہزاروں لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ان کے سامنے گزارے، لیکن کسی نے اس کو ریئلائز کیا کہ ہاں ایسا شخص نبی ہے اور یہ جو دعویٰ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور کسی نے کوئی معاند ہو گیا، اس کے مخالف ہو گیا وہ. تو اس کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ہدایت تو اسی کو ملے گی کہ جو آیات الہی کو دیکھ کے، یہ بھی حضور کی زندگی بھی آیت الہی ہے.
ان کا اسوہ حسنہ بھی آیت الہی جی ہاں۔ جو اس کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ اور پھر اللہ کی طرف راغب ہو تو اس کو ہدایت ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کی طرف راغب ہو تو اس کو ہدایت ملتی ہے، ہدایت جبری نہیں ہوتی۔ جبری نہیں، کوئی جبر نہیں، ہدایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی معنی ہے لا اکراہ فی الدین کے، ٹھیک کہ جبران آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ لیکن جب مسلمان ہو گئے تو پھر قوانین خداوندی کی لازماً پیروی کرنا پڑے گی، اس کو پیروی کہتے ہیں، اکراہ نہیں کہتے۔ سبحان اللہ۔ اور پیروی اطاعت کو کہتے ہیں۔ اطاعت محبت سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 آج ہم نے کیا سیکھا؟ بنیادی طور کے اوپر ہم نے جو سب سے اہم بات سیکھی، جو ہمارے زمانے میں بہت زیادہ اہم ہے سمجھنا، کہ یہ قرآن، یہ آیہ مبارکہ اس آیہ مبارکہ کی تشریح کر رہی ہے جس میں یہ فرمایا گیا صحابہ کرام کے لیے، حضور پہ ایمان لانے والوں کے لیے، کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کے دل سے وہ آپس میں رحیم تھے، ان کے دل سے اللہ نے غل کو دور کر دیا تھا، تو ہم ان کے نام پر اپنے دلوں میں غل پیدا کر کے، کینہ پیدا کر کے، کینہ توزی کر کے مسلمانوں کے لیے مسائل نہ پیدا کریں، بلکہ اس کی پیروی کریں اسلام کی، اور یہ سمجھیں کہ جس طرح سے انہوں نے باوجود معمولی اختلافات کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، تو آج ہمیں بھی اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ یا وہ رکھنے کے بجائے ہمیں دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز یہ کہ ہم ہدایت کے لیے ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں کہ کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، بلکہ یہ سمجھیں ہدایت صرف اللہ اور اس کے رسول نے جو پیغام دیا ہے اور جس طرح سے حضور نے عمل کر کے بتایا ہے وہی ہدایت ہے۔ اگر وہ ہم تک نہ پہنچتی تو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے، اور آج بھی ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو ہدایت کے طور پہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اسی کے اوپر چلنا ہے، اسی کے اوپر کرنا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کو ہر لمحے اپنے لیے طلب کرتے رہنا ہے، کیونکہ وہ اگر ہدایت نہیں دے گا تو ہمیں ہدایت جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اور یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہدایت مستقل مانگنے کی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کی جو آخری نماز ادا فرمائی اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم آپ نے پڑھا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہدایت مستقل طلب کرنے کی چیز ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت بس وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، اور آپ نے ایک آیت بار بار تلاوت فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو اس سے پہلے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ اکبر۔ تو ہم کس راستے پر ہیں؟ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں تو ہم، اور اشداء علی الکفار کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ کفار پہ ہمیشہ شدید، بلکہ انہیں اپنے اخلاق کے ذریعے انہیں متاثر کیا جائے۔ اور رحماء بینہم انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کے دل میں کینہ، عداوت، کدورت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے ہم بڑے ممنون ہیں کہ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس صحابی نے کی تھی؟ درست جواب
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی تھی؟ یہودیوں سے، مسیحیوں سے یا رومیوں سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا، اور آج کے ونر ہیں محترم فضل نبی خان، فضل نبی خان، شہر یہ KFC یونیورسٹی روڈ پشاور۔ پشاور سے فضل نبی خان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں بہترین بخشش وہ ہے جو مانگنے سے پہلے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ بہترین بخشش وہ ہے جو مانگنے سے پہلے مل جائے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر